السلام علیکم ویورز، سندھ پولیس کے ڈرائیور کے ٹیسٹ کے پارٹ نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر یہ پیپر پولیس ڈرائیور کے لیے لیا گیا ہے۔ پہلا MCQs ہے کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ جملہ نحو کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہاں پر دوستوں میں ایک شخص کو یا ایک اسم کو ظاہر کرتی ہے، تو یہ ایک اسمیہ جملہ ہے۔ کریکٹ آپشن نمبر B ہے۔ ویورز، یہاں پر یہ پیپر بلر ہے، کلیئر نہیں ہے، لیکن آپ دوستوں نے میری آواز پر توجہ دینا ہے۔ سوال نمبر 2 میں لکھا ہے کہ جامع القواعد حصہ نحو کے خالق کا نام ہے۔ جامع القواعد حصہ نحو کے خالق کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے۔ کریکٹ آپشن A ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جان عالم کا کردار متعلق ہے۔ جان عالم کا رول یا کردار یہ متعلق ہوتا ہے مختلف کہانیوں میں اور مختلف فسانوں میں۔ جس طرح علی بابا اور 40 چور ایک کہانی ہے، تو اس طرح کی کہانیوں میں جان عالم کا کردار پایا جاتا ہے۔ تو یہ متعلق ہوتا ہے فسانہ عجائب میں، جس میں عجیب و غریب واقعات بیان کی جاتی ہے۔ کریکٹ آپشن B ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اتفاقاً میں آج یہاں آ گیا۔ اس جملے میں لفظ اتفاقاً کیا ہے؟ اتفاقاً دوستوں حروف مفاجات ہے۔ کریکٹ آپشن C ہے۔ حروف شرط و جزا بھی یاد رکھیے۔ حروف شرط و جزا اگر، مگر، جب، تب، اس کو حروف شرط و جزا کہا جاتا ہے۔ اور اتفاقاً حرف مفاجات ہے جو کہ کسی کارروائی کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے خون آنکھوں سے نکلتا رہا، دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا۔ اس شعر میں مشتمل ہے۔ خون آنکھوں سے نکلتا رہا، یہاں آنکھوں سے خون نکلنا یہ ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور دل کا فوارہ اچھلتا رہا، دل کی حالت کو فوارہ کی سے تشبیہ دی گئی ہے یا فوارہ کے مانند قرار دیا گیا ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ کریکٹ آپشن A ہے۔ سوال نمبر 6 ہے آب کر مر گئے سرہانے درا فانی۔ قواعد کی رو سے یہ ایک محاورہ ہے۔ پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے راک سندھ کے اعتبار سے کیا ہے؟ راک سندھ کے اعتبار سے شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 8 ہے شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی جلدی ہے۔ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی 6 جلدیں لکھی ہے، 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 9 میں لکھا ہے یہاں پر لفظ قائد ملت قواعد کی رو سے کیا ہے؟ قائد ملت لیاقت علی خان کا لقب تھا، اور جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کا لقب بابا قوم تھا، اس طرح قائد ملت لیاقت علی خان کا لقب تھا۔ کریکٹ آپشن B ہے۔ آگے کے سوال نمبر 10 اور سوال نمبر 11 یہ ریڈیبل نہیں ہے۔ ویسے دوستوں یہ پیپر اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے جو پیج ملا ہے اس کی سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ سوال نمبر 12 میں لکھا ہے علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ان کے مجموعے میں شامل ہے بال جبریل میں۔ ہمارے پاس یہاں پر اسی پیج کی آگے کی 3 سوالات جو ہے یہ بالکل ریڈیبل نہیں ہے، تو آگے بڑھتے ہیں مزید سوالات کی جانب۔ ہمارے پاس سندھ پولیس کے ڈرائیور کی اسی پیپر کے آگے کے سوالات جنرل نالج کے ہیں۔ یہاں پر یہ سوالات اردو، سندھی اور انگریزی زبان میں دی گئی ہے، تو جہاں پر نظر آ رہا ہو خواہ وہ انگریزی زبان ہو یا اردو کا ہو، ہم سوالات کو حل کریں گے۔ تو ہمارے پاس یہاں پر سوال نمبر 21 میں پوچھا جا رہا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے نیوزی لینڈ کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ نیوزی لینڈ کا دارالخلافہ ویلنگٹن ہے۔ یہاں پر ویلنگٹن۔ کریکٹ آپشن A ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ سوال نمبر 22 ہے مندرجہ ذیل میں سے افریقہ کی سب سے اونچی پہاڑ کی چوٹی کون سی ہے؟ افریقہ کی سب سے بلند چوٹی کلیمنجرو ہے، ماؤنٹ کلیمنجرو۔ کریکٹ آپشن B ہے۔ سوال نمبر 23 ہے جاپان کی کرنسی کیا ہے؟ جاپان کی کرنسی ین ہے، YEN ین جاپان کی کرنسی ہے۔ جاپان کا دارالخلافہ بھی یاد رکھیے، جاپان کا دارالخلافہ ٹوکیو ہے اور جاپان کی کرنسی ین ہے۔ کریکٹ آپشن A ہے۔ سوال نمبر 24 ہے دنیا کے اس قدیم عجوبے کا نام بتائے جو مصر میں واقع ہے۔ اہرام مصر جو کہ ٹرائنگل کی طرح تکونی پہاڑ ہے جسے اہرام مصر کہا جاتا ہے، وہ مصر میں واقع ہے، تو کریکٹ آپشن D ہے۔
सवाल नंबर 25 है, मंदरजा झील में से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? क्रिकेट ओलंपिक में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी लगेगा। सवाल नंबर 26 है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर बहरुल काहिल है। बहरुल काहिल को अंग्रेज़ी में पैसिफिक ओशन कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है दोस्तों। सवाल नंबर 27 है, मंदरजा झील में से कौन सी इस्तिलाह उस मुल्क का हवाला है जिसके चारों तरफ ज़मीन हो और समंदर नहीं होता? दोस्तों, उसी मुल्क को लैंडलॉक कंट्री या लैंडलॉक मुल्क कहा जाता है जिसकी चारों तरफ ज़मीन हो, जिसे चारों तरफ ज़मीन हो और इसकी किसी भी तरफ में समंदर जो है वो मौजूद नहीं हो। अफ़गानिस्तान जो है ये लैंडलॉक कंट्रीज़ की एक एग्ज़ाम्पल है। सवाल नंबर 28 है, सूफी सचल सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार कहाँ है? सचल सरमस्त का मज़ार या श्राइन जो है खैरपुर दराज़ा शरीफ में है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 29 है, मंदरजा झील में से कौन सा दर्रा सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है? खुंजरब पास जो है खुंजरब दर्रा ये ज़्यादा ऊंचाई पर है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 30 है, मंदरजा झील में से कौन सा दरिया निस्फ कुर्राए जुनूबी में बहता है? निस्फ कुर्राए जुनूबी का मतलब है सादर्न हेमिस्फीयर में जो दरिया बहता है उसे एमाजोन रिवर कहा जाता है, दरियाए एमाजोन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 31 है, माउंट फूजी किस वजह से मशहूर है? माउंट फूजी जापान में है और ये वोल्केनो यानी आतशफशा की वजह से मशहूर है, ऑप्शन बी ठीक ऑप्शन है। सवाल नंबर 32 है, ऑस्ट्रेलिया का सरकारी सिक्का कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया की करेंसी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहा जाता है, ऑप्शन ए ठीक है। ये सवाल भी याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया का दारुल खिलाफा कैनबेरा है। तो दोस्तों, ये रहा सिंध पुलिस के ड्राइवर के टेस्ट का पहला हिस्सा। इसी पेपर के बाकी एमसीक्यूज़ जो है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में अपलोड करूँगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।